الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و ثناء انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے مسلمان دوستو، بھائیو، بزرگوں، سورہ شعراء کی آیہ کریمہ نمبر 4، 5 اور 6 تلاوت کرنے کا اعزاز مجھے نصیب ہوا ہے۔ ہم نے آج کے درس کو اپنے گزشتہ درس کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ درس قرآن حکیم کے جو مستقل دوست ہیں، احباب، یقیناً انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے اسی چوتھی آیت پر ہی اس سے پچھلے درس کا اختتام کیا تھا۔ اگر میں خلاصہ اور سمری قرآن حکیم کی ان 3 آیتوں کی عرض کروں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ میں عنوان اور ٹاپک اگر ان 3 آیتوں کا بتاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اس حصے میں تبلیغ اور دعوت کی قرآنی حکمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے کون کون سی حکمتیں سکھاتا ہے۔ اگرچہ یہ عنوان طویل ہے، اور اگر ہم اس کی شقیں بنا کر بات کریں تو الحمد سے والناس تک قرآن حکیم بہت سارے موتی ہمارے دامن میں ڈالے گا، لیکن ہم نے چونکہ صرف ان 3 آیات کے پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے، اس لیے انہی کی روشنی میں چند اور قرآنی حوالے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہتے یا ہم چاہیں تو نازل کر دیں آسمان سے کوئی نشانی عظیم الشان، ایسی نشانی فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ پھر ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے خم ہو جائیں، ان کے سر اس نشانی کے سامنے جھک جائیں، ان کے پاس انکار کی گنجائش نہ بچے، ان کے پاس دور رہنے کا کوئی جواز باقی نہ رہے، بلکہ یہ مجبور ہو جائیں اسلام کو مان لینے پر اور پیغمبر اسلام کی دعوت کو تسلیم کر لینے پر۔ اب قرآن مجید کا یہ اسلوب اور انداز آپ اس پر غور فرمائیں۔ رب کریم نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو کرتے، اس کا مطلب یہ ہم نے چاہا ہی نہیں ایسا کرنا۔ اب میں بالکل بغیر تمہید کے عرض کروں، ہم چاہتے تو گچی مروڑ دیتے، ہم چاہتے تو گردن سے پکڑ کے پوری کائنات کو حق کے سامنے سرنگوں کر دیتے، لیکن یہ ہماری منشا کے خلاف ہے، لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے، یا یوں کہہ لیں یہ انسان کی حریت فکر کے خلاف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ انسان کی عقل اور دانش کے خلاف ہے۔ ممکن ہے ابھی تک آپ حیران ہو کہ یہ کیسے خلاف ہے؟ تو دیکھیں، اس کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، صرف انسان تو نہیں۔ 18,000 سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا 18,000 جو عالم، 18,000 یہ الحمدللہ رب العالمین کی اگر آپ تفسیر پڑھیں، عالمین کتنے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر پڑھیں، عالمین کتنے، تو وہ 18,000 سے لے کے 24,000 تک عالم بیان کیے گئے۔ پھر ان عالمین کے اندر مخلوقات کتنی ہیں آپ اندازہ کر لیں۔ لیکن جو معروف، یا آپ کہہ لیں کہ جن کی خاطر کائنات بنی، یا کائنات کی جو بڑی مخلوقات ہیں، وہ کون سی ہیں؟ فرشتے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں۔ سورہ فرقان یا سورہ نور کی تفسیر میں ایک دفعہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ جو جانور ہیں وہ تو عقل سے آ رہی ہیں، جو فرشتے ہیں ان کے پاس عقل ہے، لیکن انہیں عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ حیوانوں کے پاس تو عقل ہی نہیں نا کہ وہ استعمال کریں، فرشتوں کے پاس ہے لیکن استعمال کرنے کی اجازت نہیں، وہ پابند ہے۔ جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے، جب سے ہے تب سے وہ نبھا رہا ہے، اور بعد از قیامت بھی وہ نبھاتا رہے گا۔ اسرائیل کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، اس نے آخری انسان کی روح قبض کرنے تک بھی یہ ڈیوٹی نبھانی ہے۔ کہا گیا آخر میں اسرائیل کی روح بھی قبض ہو جانی ہے۔ جنت کے فرشتے ہیں، دوزخ کے فرشتے ہیں، جو میں نے کہا کہ بعد از قیامت بھی
وہ اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے رہیں گے۔ اب وہاں عقل کا عمل دخل نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار ہو، ان کے پاس آپشن ہو سلیکشن کا، چوز کرنے کا، کہ وہ اپنے لیے سلیکٹ کریں کہ انہوں نے اس راستے کے ذریعے جانا ہے یا اس راستے کے ذریعے جانا ہے۔ جبریل کی ڈیوٹی ہے کہ تو نے نبیوں کی طرف پیغام لے کے آنا ہے، تو جبریل چوز نہیں کر سکتا کہ نہیں آج میں یہ ڈیوٹی اسرائیل کو دے کے 2-4 بندوں کی روح میں قبض کر کے آ جاؤں۔ وہ پابند ہیں، وہاں عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ جانوروں کے پاس میں نے کہا عقل ہی نہیں۔ اب تیسری مخلوق آپ کہہ لو کہ جو مقصود تخلیق ہے وہ ہے انسان۔ اللہ نے انسان کو جانوروں کی طرح بے عقل پیدا نہیں کیا، فرشتوں کی طرح عقل دی، لیکن میں کہوں گا فرشتوں کی طرح مجبور نہیں بنایا۔ رب نے عقل استعمال کرنے کی طاقت بھی انسان کو عطا فرما دی، عقل استعمال کرنے کا اختیار بھی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرما دیا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، میں اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ رب نے انسان کو شعور دیا، رب نے انسان کو عقل دی، رب نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دی، رب نے انسان کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کا ملکہ عطا فرما دیا۔ اس کے سامنے 2 راستے رکھے، یہ راستہ دوزخ کی طرف جانے والا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، صرف راستے ہی نہیں رکھے۔ اب انسان کے سامنے 2 طاقتیں بھی رکھی، انبیاء بھیجے، انبیاء نے انسان کو سمجھایا یہ کام کرے گا تو جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ شیطان پیدا کر دیا، شیطان انسان کو ورگلاتا ہے یہ کام کر، اس کام میں اٹریکشن بھی رکھ دی، جاذبیت بھی رکھ دی اور انجوائے کرنے کا سامان بھی رکھ دیا، لیکن ساتھ بتا دیا کہ اس راستے پہ چلو گے، شیطان کی پیروی کرو گے تو دوزخ میں جلو گے۔ انسان کے اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھی۔ میں قرآن مجید کی روشنی میں عرض کروں، 13واں سپارہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف فرما رہے ہیں میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا، اس لیے کہ نفس کا تو کام ہی برائی کا حکم دینا ہے۔ اندر نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، لیکن میرے رب نے انسان کے اندر ایک ضمیر بھی رکھ دیا، انسان کے اندر ایک روشنی بھی رکھ دی۔ بندے کے اندر اگر ضمیر زندہ سلامت ہو، وہ روشنی قائم ہو، بندہ گناہ کرے بھی تو اندر سے ضمیر انسان کو کچوکے لگاتا ہے، ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے، پھر انسان رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک روشنی اندر بھی رکھی انسان کے۔ میں اس کی آپ کو ایک اگر عملی یا آکام کے اعتبار سے مثال دوں، علماء نے یہ سوال اٹھایا، اگر کوئی انسان کسی ایسے خطہ زمین میں بستا ہے جہاں اسے حق بتانے والا کوئی بندہ نہیں آیا ہی کوئی نہیں، اس انسان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھئی اسے بتانے کے لیے کوئی نہیں آیا، کتاب پہنچی نہیں، حقائق پہنچے نہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ عبادت نہ کرے تو نجات ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس کے لیے بھی کم از کم اتنی سوچ کا ہونا ضروری ہے، یا یوں کہہ لیں اس ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے۔ سوال یہ بتانے والا تو کوئی نہیں، پھر یہ ایمان کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کوئی باہر سے بتانے والا نہیں، اندر تو رب نے روشنی رکھی ہوئی ہے، رب نے عقل و شعور کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی ہے، اس عقل کو استعمال کرے، اور اس عقل کو استعمال کر کے اتنا ایمان اس کے لیے بھی لازم ہے، اتنا ایمان اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب آپ کیا سمجھے؟ انسان جانور کی طرح بے عقل نہیں، انسان فرشتوں کی طرح مجبور نہیں، انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں آئیں، نبی آئے، رسول آئے، امامت کا سلسلہ پورا، اس کے بعد علماء ربانیین جو قرآن کتاب پڑھ کے سناتے ہیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل استعمال کرنے کی صلاحیت اور ملکہ عطا فرما دیا، اور فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا اگر ہم چاہتے ایک ایسی نشانی اتار دیتے کہ انسان مجبور ہو کے گردن جھکا لیتا، لیکن یہ ہماری منشا کے خلاف ہے۔ وجہ یہ کہ اگر وہ ایمان ہوتا تو وہ تو مجبوری والا ایمان ہوتا، اور رب کی بارگاہ میں مجبوری والے ایمان کی اہمیت نہیں، رب کی بارگاہ میں اختیار کیے ہوئے ایمان کی قیمت ہے۔ وہ ایمان جو بندے نے اپنی منشا کے ساتھ، اپنی ول کے ساتھ جو ایمان اختیار کرے انسان، رب کی بارگاہ میں اس ایمان کی اہمیت ہے، اس ایمان کی قیمت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ زور زبردستی نہیں، جبر و اکراہ نہیں، سوچ کا مسلط کرنا نہیں، فکر کا ٹھونسنا، یہ قرآن مجید نے جو تبلیغ کی حکمتیں بتائیں سراسر اس کے خلاف ہے، بالکل 100% اس کے اگینسٹ ہے یہ چیز۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں،
میں بالکل یہاں مثال دیتا ہوں، میں جمعے میں اعلان کرتا ہوں درس قرآن مجید ہوگا، آئیں، آپ بڑے ذوق شوق کے ساتھ آئیں، اچھی تعداد میں آئیں، اللہ آپ کو جزا دے، لیکن جتنے جمعے میں ہوتے ہیں سارے تو نہیں آئے۔ اب میں ساتھ ہی اگلے جمعے بیٹھوں اور میں فتویٰ لگاؤں جو نہیں آیا وہی اس دائرے سے باہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن کے مزاج کو نہیں سمجھا، میں نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مزاج دعوت ہمیں عطا کیا میں نے اس مزاج کو نہیں سمجھا۔ اس لیے کہ میرے آقا 13 برس تک مکہ شریف میں لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن چند درجن کے علاوہ کوئی دامن سے وابستہ نہیں ہوتا، زور زبردستی تو نہیں۔ طائف کے موقع پر کیا جبریل نہیں آئے تھے؟ کیا جبریل امین نے آ کے حضور علیہ السلام کو آفر نہیں دی تھی، آپشن نہیں دیا تھا؟ اگر آپ کہیں تو زمین الٹا دی جائے، پہاڑ گرا دیے جائیں، لیکن میرے آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے قبول نہ کی یہ بات۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حوالہ یہاں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے قرآن حکیم کی آیت ہے، فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، سورہ یونس، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں رہنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ اگر آپ کا رب چاہتا، کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں؟ چلو میں اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی نا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو پوری کائنات کو یہ توفیق دے دیتا۔ فرمایا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں رہنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ ان پر سختی فرمائیں گے کہ وہ سب مومن بن جائیں؟ کیا آپ جبر کریں گے، زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ آگے رب کریم نے پھر فلسفہ بیان کیا، فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، حالانکہ کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے سوائے اللہ کے اذن سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ فلسفہ ہے۔ فرمایا کہ وہ ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب آپ سمجھیں آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ اگر تیرا رب چاہتا سارے انسان مومن ہو جاتے، تو مولا تو نے چاہا کیوں نہیں؟ آگے فرمایا اس لیے تاکہ وہ گندگی ڈالے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ گندگی کا مطلب ہے اپنے عذاب کی، اپنی ناراضگی کی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ خالق کائنات نے تمہیں عقل دی، اب وہ رب آزماتا ہے کہ کون اس عقل کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے میرے حبیب محمد عربی کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے، اور کون ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا، اور پھر وہ گندگی کی طرف، غلاظت کی طرف، دوزخ کی طرف، نار کی طرف، آگ کی طرف اور رب کے عذاب کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گویا خالق ارض و سما نے یہ سارا فلسفہ قرآن حکیم کی اس آیت میں بیان فرما دیا، جس آیت کا حوالہ میں نے سورہ یونس کا آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ انعام آیہ کریمہ نمبر 109، رب کریم نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہاں فرمایا نا اگر اللہ چاہتا تو کوئی نشانی اتارتا، کوئی معجزہ، کہ وہ سارے ایمان لے آتے۔ یہاں فرمایا کہ اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اللہ کی بھاری بھاری قسمیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، معجزہ، تو وہ اسے ضرور ضرور مان لیں گے۔ قل، فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں ساری، معجزے سارے تو اللہ کے پاس ہیں۔ مطلب ہے جب وہ چاہتا ہے تو معجزہ آتا ہے۔ پھر فرمایا وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں معلوم نہیں کہ اگر نشانی آ بھی جاتی تو یہ ایمان نہ لاتے۔ پس منظر سنیں، مکہ کے مشرک، آپ نے کئی مرتبہ یہ بات سنی، حضور کے پاس آتے، ایک دفعہ آئے حضور کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے پہلے نبی معجزات لے کے آئے، حضرت صالح نے پتھر میں سے اونٹنی نکالی، حضرت موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، آپ بھی تو کوئی نشانی لائیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کوہ صفا ہے، صفا پہاڑی، آپ اس کو سونے کا بنا دیں، گولڈ کی بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا مہربانی فرمائیے، ایمان لے آئیں گے۔ آقا علیہ السلام تو جہاں ہم نے یہ اس سورت کی دوسری آیت پڑھی، اس میں حضور کی وہ رحمت للعالمین کی شان پڑھی نا، کہ میرے آقا تو ہر دم خواہش یہ تھی کہ مخلوق رب کی توحید پر ایمان لے آئے اور دوزخ سے بچ جائے۔ اپنے اس جذبے کے تحت آقا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دیا، مولا کرم ہو جائے یہ سونے کے بن جائیں۔ خالق کائنات نے وحی بھیجی، وحی کا مطلب جبریل آگے،
آگے کہا یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے اگر آپ کہیں تو میں سونے کے بنا دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر میں عذاب اتاروں گا اور ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اور مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے اختیار رب کے پاس ہے، لیکن دیا میرے مصطفیٰ کو ہے۔ فرمایا اگر یہ مانیں گے نہیں تو عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، اب آپ کی مرضی جو آپ کہیں۔ تو حضور تو رحمت للعالمین ہے، وہ کب چاہتے ہیں کہ عذاب اترے؟ تو میرے آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے التجا کر دی کہ اے مولا نہیں، مجھے نہیں چاہیے کہ یہ سونے کا بنا دیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب اترے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید، اللہ فرماتا اگر میں چاہتا تو معجزہ ایسا اتارتا سارے ایمان لے آئیں۔ بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے مولا تو اتار ہی دیتا تاکہ تیری مخلوق تیری توحید کو مان لیتی، اسلام کو مان لیتی۔ تو رب کریم نے فرمایا وما منعنا، سورہ بنی اسرائیل آیت کریمہ نمبر 59، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں کسی نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں بھیجیں، کوئی رکاوٹ نہیں کہ ہم معجزات اتاریں، مگر کس چیز نے روکا؟ مگر اس بات نے کہ جھٹلا چکے ہیں پہلے والے لوگ، سابقہ امتوں کا، قوموں کا، کہ انہیں جب نشانیاں دکھائی گئیں۔ چلیں میں پھر وہ پس منظر جو بتایا اس کی طرف دوبارہ توجہ دلاتا ہوں آپ کی۔ انہوں نے آ کے کہا حضرت صالح نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی، تو بھئی ان کے سامنے سوال تو بنتا تھا نا کہ جب حضرت صالح نے پتھر کی چٹان سے زندہ اونٹنی پیدا کی تو کیا ان کی قوم ایمان لے آئی تھی؟ دیکھنے کے باوجود بھی تو ایمان نہیں لائے، کونچے کاٹ ڈالی ان کی اونٹنی کی۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹے، کیا قوم ایمان لے آئی؟ نہیں۔ تو رب کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا ہمیں نہیں روکا نشانیاں بھیجنے میں، ہمیں نہیں روکا معجزات اتارنے سے، مگر اس بات نے کہ تکذیب کر چکے ہیں پہلے لوگ۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی آنکھیں کھول دینے والی۔ نشانی تو تھی نا آنکھیں کھول دینے والی، کہ بھئی اگر اللہ کے نبی ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں اور آپ کے اشارے سے پتھر کی چٹان سے زندہ اونٹنیاں کبھی پہلے تو پیدا نہیں ہوئی تھیں، تو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی یہ نشانی، لیکن ان کی آنکھیں نہ کھلی۔ فرمایا کہ فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ رکھا۔ اب آؤ، جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، ظلم کیا کیا، کونچیں کاٹ ڈالی، تو قرآن مجید نے انہیں ایمان والا کہا یا کافر؟ میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے حل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کی تشریح میں قرآن سنا رہا ہوں، 19ویں پارے کی تشریح میں 15واں پارہ سنا رہا ہوں، سورہ شعراء کی تفسیر میں سورہ اسراء سنا رہا ہوں، بنی اسرائیل سورت۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں حل ہوتا ہے، حضرت صالح کی اونٹنی اس کی اصل پتھر کی چٹان ہے، صرف صالح کی انگلی کے اشارے کی نسبت ہے، ایسا ہی ہے۔ قوم نے کیا ظلم تو ظلم کرنے والے کافر قرار پائے۔ اب میں آپ سے بالکل سوال کروں گا، پریشر میں اس کا جواب نہ دیں، عدل اور انصاف سے جواب دیں۔ مجھے بتائیں حضرت صالح کی اونٹنی کی ان کے ساتھ نسبت زیادہ قوی تھی یا میرے مولا حسین کی کملی والے کے ساتھ نسبت زیادہ قوی تھی؟ اگر حضرت صالح کی اونٹنی کے ساتھ ظلم کرنے والے وہ کافر ہیں تو مجھے بتاؤ میرے مولا حسین کی گردن پہ تلوار چلانے والے آج انہیں رعایتی نمبر دیے جائیں، آج ان کے بارے میں کہا جائے لعنت نہ کرو جی، کافر نہ کہو جی، یہ نہ کرو جی اور وہ نہ کرو؟ بس ایک فارمولہ یاد رکھو، رحمتیں ساری آل نبی کے گھرانے سے جڑی ہیں اور لعنتیں ساری اس گھرانے سے کٹ جانے کے ساتھ جڑی ہیں۔ جو اس گھرانے سے دور ہو جائے وہ رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، تو معاذ اللہ جو اس گھرانے کو شہید کر دے، 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کے امام علی مقام تک، پھر اس کو رعایتی نمبر دیے جائیں تو قرآن مجید کی ان آیتوں کا کیا کریں گے انہیں رعایتی نمبر دینے والے؟ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، آگے قرآن مجید نے فرمایا کہ اور ہم آیات نہیں بھیجتے مگر اس لیے، یعنی آیات کا مطلب ہے ہم معجزات نہیں دکھاتے مگر اس لیے کہ ڈر پیدا ہو، لوگ خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں معجزات دیکھ کر، لیکن جو معجزات دیکھ کر بھی۔ اچھا، اب ان تمام آیات کا لب لباب اور خلاصہ کیا ٹھہرا؟ ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ رب کریم کی طرف سے زبردستی نہیں، وہ چاہتا تو معجزات دکھاتا، معجزات اتارتا اور معجزات دکھائی بھی۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے آپ کو یقیناً یہ بات پتہ ہے، آقا علیہ السلام کے معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئیں کئی جلدوں میں۔ ایک حوالہ یہاں دے رہا ہوں، بخاری شریف 1، مسلم شریف 2، ترمذی 3، نسائی 4،
ساتھ مسند امام احمد ابن حنبل، اس کے ساتھ امام حاکم کی مستدرک۔ اچھا کتابیں اور بھی ہیں، یہ حوالے میں نے ان کتابوں کے دیے جو فزیکلی کتابی صورت میں میری لائبریری میں موجود ہیں، کہ آپ میں سے کوئی زیارت کرنا چاہے تو مجھے دقت، مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ چلو جاؤ میونسپل کارپوریشن کی لائبریری میں چلے جاؤ۔ یہ میں نے آپ کو 6 یا 7 حوالے دیے اس حدیث پاک کے۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کی، بخاری مسلم جب میں نے کہہ دیا تو متفق علیہ حدیث، یہ الفاظ مسلم شریف کے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ ان اہل مکہ تسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیہ، اہل مکہ نے حضور سے مطالبہ کیا کہ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ فاراہم انشقاق القمر مرتین، حضور علیہ السلام نے انہیں 2 مرتبہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ کیا سمجھے؟ یہ شق القمر والا، انشقاق القمر والا معجزہ 1 دفعہ کا نہیں، یہ 2 دفعہ کا ہے۔ ایک تو وہ ابی بن مالک کا موقع ہے اور ایک اور موقع ہے، وہ سیرت کی کتابوں میں تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 دفعہ میرے آقا نے یہ معجزہ انہیں دکھایا، لیکن کیا یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان لے آئے؟ بس یہ ہے فلسفہ کہ رب کریم نے وحی بھیجی، سونے تو کہے گا تو سونے کا بن جائے گا صفا، لیکن پھر جو ایمان نہ لایا، مطلب اب تو معجزات ہم اپنی مرضی سے دکھاتے ہیں، جو ایمان لے آتا ہے ٹھیک، نہیں لاتا تو سونے تیری رحمت کا صدقہ دنیا میں عذاب سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر ان کی مرضی سے معجزہ آیا تو پھر یہ دنیا میں بھی عذاب سے بچیں گے نہیں۔ اب آپ کیا سمجھے؟ اللہ کے نبی کا، داعی الی الحق کا، علماء ربانیین کا کام ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ میں اب خوشطبی کے لیے ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، داعین الی الحق کا کام ہے اللہ کی مخلوق کو دین کی طرف بلانا، لیکن دفعہ دبانے میں لگا کر نہیں، ان حکمتوں کے ذریعے جو حکمتیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ دبانے کا مطلب ہے دوسرے کو دبا کر، اس کی سوچوں کو دبا کر، اس کے ذہن کو دبا کر، اس کے شعور کو دبا کر، اس کی عقل کو دبا کر اپنا موقف کسی پر ٹھونسنا اور مسلط کرنا، یہ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں، یہ قرآن مجید کا سکھایا ہوا طریقہ تبلیغ یا طریقہ دعوت۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے تم نے بات کرنی ہے سالڈ آرگومنٹس کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ، تمہارا کام ہے دلائل کے ساتھ بات کر لینا۔ اب یہ سننے والوں کا مقدر ہے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے یا وہ نور ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔